بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے جس مالک کائنات کی توفیق سے نماز فجر با جماعت نصیب ہوئی۔ کل اسی آیہ مقدسہ کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا۔ قرآن پاک کی اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے شعائر اسلام کا ذکر فرمایا اور شعائر اسلام کی نشاندہی فرمائی تھی کہ وہ تمام تر چیزیں جن کی نسبت اللہ کی طرف یا اس کے رسول کی طرف کی جائے، جن کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، بولیے، اور اس کے رسول کی طرف، اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے، انہیں شعائر اسلام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، اور اذان ہے، مسجد ہے، مسجد نبوی شریف ہے، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جن کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اور قرآن کی اس آیہ مقدسہ میں اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے ان چیزوں کا مذاق اڑایا، ان چیزوں کو مزاح کیا، اس کا تعلق دار اسلام سے پھر نہیں رہتا، اس لیے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا کام تھا کہ وہ ان چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک طرف مسلمان ہو اور پھر اذان کا مذاق اڑا رہا ہو تو پھر اس کی مسلمانی کس کام کی آئے گی؟ مدینہ شریف میں چونکہ اذان کی ابتدا مدینے میں ہوئی ہے، کہاں؟ بولیے۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ بہت ساری نمازیں شروع میں اذان کے بغیر پڑھی گئی اور بعد میں اذان کا نزول ہوا، کس طریقے سے ہوا کل آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اس آیہ مقدسہ کے شان نزول میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک نصرانی تھا، جب اذان حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ جب اس کلمے پہ پہنچتے حضرت بلال تو وہ نصرانی حضور علیہ السلام کے نام کو سن کے نا مزہ اڑایا کرتا تھا
اور جملہ کہا کرتا تھا جل جائے یہ نام، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب یہاں حضرت بلال پہنچتے تو وہ نصرانی کہتا کہ جل جائے یہ نام۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسے خود کو جلنا پڑا، اور آج تک میں آپ کو یہی کہتا آیا ہوں کہ ایک وقت انسان پہ ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کو دیکھ کے پھر روتا ہے، ہائے میں کیا کرتا رہا، مجھ سے کیا پاپ ہوتے رہے، اور اس وقت پھر انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ ایسا وقت لے آتا ہے انسان پہ کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنا بھی چاہے تو نہیں مار سکتا۔ لیکن آج اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، 5 وقت اللہ کے دربار میں آ جاتے ہو، اس کے نام کا ادب و احترام کرتے ہو، تو اللہ کا بہت زیادہ اس بات پہ شکر ادا کیا کرو کہ اس نے اپنے ذکر کے لیے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کی توفیق کے بغیر مسجد آ سکے، نماز پڑھ سکے۔ اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو اس بات پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دربار میں نہیں آئے۔ صوفیان کرام فرماتے ہیں وہ خوش نہ ہوں کہ ہم مسجد نہیں جاتے، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ ہم کتنے منحوس ہیں کہ اللہ ہمیں بلاتا ہی نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ بلا لیتا ہے انہیں صبح صبح اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا روزانہ کا یہ معمول تھا، جب وہ صبح صبح اٹھا کرتے تو وضو کر کے اللہ کے دربار میں شکرانے کے طور پہ ایک جملہ کہا کرتے جو کہ بڑا ہی خوبصورت ہے، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد ولم یجعلنی من سائر الامم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ صبح صبح اٹھ کے اس بات پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ یہ معمول تھا صحابہ کرام کا۔ اب وہ یہ جملہ بول کے صبح صبح اٹھ کے روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مدینے والے سرکار کا غلام بنا دیا ہے۔ اور یہ تو بہت بڑے فخر کی بات ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ جن کی غلامی میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، ان کی غلامی اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرما دی ہے۔ اور ان کا نام جب آئے، ان کا نام جب بلند ہو فضاؤں میں، تو واللہ العظیم ایک وقت ایسا بھی آیا تھا طائف کے علاقے میں جہاں حضور تشریف لے گئے تھے، ایک حویلی میں 3 سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سردار جو ہے نا کعبے کا غلاف بن رہا تھا، بنا رہا تھا، کڑھائی کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے انہیں جا کے فرمایا کہ میں تمہارے علاقے طائف میں آیا ہوں مکے سے، اور مکہ سے طائف 90-92 کلومیٹر ہے، اور اس وقت کا پیدل سفر اور آج کا سفر کتنا فرق ہے، کتنے کٹھن حالات تھے اس وقت، اور پیدل سفر کرنا کس قدر اس وقت مشکل تھا۔ حضور اس مشکل وقت میں گئے، اس لیے گئے کہ وہاں جا کے میں ان لوگوں کو بتا سکوں کہ اللہ نے مجھے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ میں تمہارا نبی اور رسول بن کے آیا ہوں، غور کریں گے، میں تمہارا نبی اور رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ جتنی دیر آپ میرے پاس آج بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارا ثواب آج ہم سعید بھائی کی اہلیہ کو پیش کریں گے۔ دعا کریں آج کا درس ان کے حق میں اللہ قبول فرما دے۔ آپ غور کریں گے، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے پاس مکہ سے آیا ہوں، اتنا لمبا پینڈا کر کے، سفر کر کے تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اللہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا لا اکلمک، میں تو آپ سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ توجہ کریں گے آپ،
جیسے آج کا بیٹا سکے باپ کو بھی جملہ یہی کہہ دیتا ہے، مجھ سے بات نہ کرو، میں تم سے کلام نہیں کرنا چاہتا۔ طائف کے ایک سردار نے حضور کے سامنے یہ جملہ بول دیا، لا اکلمک، میں آپ سے کلام نہیں کرنا چاہتا۔ اب جو بندہ حضور سے کلام نہ کرنا چاہے، کچھ تو بولو یار، کتنا منحوس شخص ہے وہ، کہ جس کے ساتھ حضور بولنا چاہ رہے ہیں، جس کے ساتھ حضور گفتگو فرمانا چاہ رہے ہیں، اس کی طرف سے جواب آتا ہے لا اکلمک۔ دوسرا بولتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں نا، چونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ حضور یتیم پیدا ہوئے ہیں، ان کے ولادت سے پہلے ان کے والد محترم دنیا فانی سے چلے گئے تھے، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی نبی اور رسول بنے تو وہ تو کسی سردار کا بیٹا بننا چاہیے، تو اللہ نے کسی یتیم کو نبی اور رسول بنانا تھا۔ یہ سوچ وہ رکھا کرتے تھے۔ جس طرح آج ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہے، پیروں کے پتر بھی پیر، چودھریوں کے پتر بھی چودھری، چاہے وہ بھنگی چرسی ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا تو یتیم ہوئے ہیں، لیکن یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے اللہ نے میرے محبوب کو مبعوث فرمایا، بے سہاروں کا سہارا بن کے حضور تشریف لائے، بے سہاروں کا سہارا بن کے۔ آج تک میں نے جتنا دین پڑھا ہے نا، میں نے اس دین میں کوئی ایسی حدیث آج تک نہیں پڑھی کہ حضور کے دربار میں کوئی شخص آیا ہو اور وہ خالی ہاتھ چلا گیا ہو، بلکہ یہ تو پڑھا ہے میں نے، اور کئی بار پڑھا ہے، جو ایک بار آیا ہے اسے دوبارہ آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جو ایک بار آیا ہے اسے دوبارہ آنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اتنا لے کے دے دیا ہے کہ اس کے خزانے بھر دیے ہیں۔ غور کیجئے گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں نا، تو پھر میں یہ جو کعبے کا غلاف، چونکہ یہ کعبے کے اوپر جتنے بھی غلاف اس وقت ڈالے جاتے تھے، اور یہ جو مخصوص ایک کپڑا ہوتا ہے کعبے کے اوپر آج بھی جو بچھا ہوا ہے، یہ طائف میں بنتا تھا، اور اس کو بنانے کے لیے بڑے بڑے سردار حصہ لیتے تھے کہ یہ بڑا اعلیٰ کام ہے، یہ بڑا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ سمجھدار ہیں کہ ایک شخص کعبے کا غلاف بنا رہا ہے، یہ سمجھ کے کہ یہ بڑا اعلیٰ کام ہے۔ او بھائی، کعبے کا غلاف بنا رہے ہو، کعبہ جن کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا تھا حاجیوں کو مخاطب کر کے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ تو جن کی وجہ سے یہ دنیا کی رونقیں بحال ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کے لیے تو خوش نصیبی ہے، آپ تو ساری زندگی فخر کرتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس کی خواب میں آ جاؤں، جس کے خواب میں حضور تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا وہ یقین کر لے کہ اس کے خواب میں ہی آیا ہوں، اس لیے کہ میری صورت کوئی اور بندہ اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ اور جس کے خواب میں آ جاؤں، وہ اللہ کے دربار میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ میری زیارت کی وجہ سے اللہ اسے بخشش، اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں نا، تو پھر میں کعبے کا غلاف ابھی پھاڑ دیتا ہوں، پھر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ صحیح روایت پیش کر رہا ہوں۔ تیسرا کہتا ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ ہمارے طائف کے جو نوجوان لڑکے ہیں نا، آپ کے پیچھے لگا دیے جائیں گے، پتھر ان کو پکڑا دیے جائیں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ صحابی رسول حضرت زید کہتے ہیں میں غلام بن کے حضور کے ساتھ ساتھ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کو پتھر پڑ رہے ہیں، اور میں نے اس وقت ہی کہا حضور آپ ہاتھ اٹھائیں میں آمین کہوں گا۔
آپ ان کے خلاف دعا کر دیں۔ میں پہلے بھی آپ کو یہی بتا چکا ہوں کہ لوگ بیان کرتے ہوئے احتیاط سے کام نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی چھوٹی سی ہستی کا بیان کا ذکر کر رہے ہیں اور جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے بد دعا کی۔ میرے محبوب کا کوئی جملہ بھی برا نہیں ہے اور نہ حضور نے کبھی بد دعا کی ہے۔ میرے محبوب کے بارے میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کے خلاف دعا کی۔ صحابی رسول یہی کہہ رہے ہیں، حضور میں آمین کہوں گا آپ ہاتھ اٹھائیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اگر ہم نے ان کے خلاف ہی دعا کرنی ہے تو زید ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ جو ستائے اور پریشان کرے، جو مدعا بتانا چاہتا ہوں نا، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب وہ جملہ آئے گا نا تو آپ کو اذان کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میرے محبوب کریم نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے خلاف جو دعا کرنی ہے، ان کے حق میں ان کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور اسی وقت جملے بولے حضور نے پتھر کھا کے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ تو نے مجھے کیا کیا شان عطا فرمائی۔ جبریل علیہ السلام موقع پہ آئے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، آ کے عرض کرتے ہیں حضور طائف دو پہاڑوں کے درمیان ہے اور میں خود دیکھ کے آیا ہوں، حقیقت یہی ہے، اگر آپ ہاتھ اٹھائیں تو میں ابھی ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دو، سرما بنا دوں۔ میرے محبوب نے جبریل علیہ السلام کو بھی فرمایا ہے نہیں۔ اور جملہ سنیے کہ کتنا خوبصورت ہے، اتنا بڑا جگرا بھی کسی کے پاس ہوگا، اتنا بڑا حوصلہ بھی کسی کے پاس ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل آپ چلے جائیے واپس، آج اگر یہ مجھے نہیں نہ مان رہے تو ان کی نسلیں مجھے ضرور مانیں گی، مجھے ان کے لیے دعا کرنے دو، اگر یہ نہیں مان رہے تو ان کی نسلیں مجھے ضرور مانیں گی۔ آج جا کے دیکھیے طائف میں، اس وقت تو حضور کو وہاں پہ برداشت نہیں کر رہے تھے، آج طائف کی گلی گلی میں مسجد ہے، طائف کے ہر علاقے میں مسجد ہے، مؤذن 5 وقت حضور کا نام لے رہا ہے۔ بتاؤ آج فضاؤں میں طائف کے علاقے میں کس کا نام بلند ہو رہا ہے؟ ایک وقت تھا کہ وہ وہاں پہ برداشت نہیں کر رہے تھے، آج وہاں پہ ان کی نسلیں حضور کا نام لے رہی ہیں۔ وہ ہمارے ایک شیخ صاحب ہیں تو وہ فرماتے ہیں میں نے طائف کے ڈرائیور سے پوچھا، وہی میری گاڑی کا ڈرائیور تھا، ارے تم ہی لوگ ہو جنہوں نے حضور کتنا پریشان کیا تھا، اپنے علاقے سے پتھر مار کے نکالا تھا۔ استاد صاحب فرماتے ہیں اس نے گاڑی روک دی، اتنا رویا اتنا رویا، کہنے لگا کاش کہ اس وقت ہم ہوتے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ میں نے کہا میری گفتگو محبت سے سنا کرو، کاش کہ اس وقت ہم ہوتے، پھر حضور کے قدم ہوتے، پھر حضور کے قدموں کی خاک ہوتی، انہی کی نسلیں ہیں اور آج یہ کہہ رہے ہیں، پھر حضور کے قدم ہوتے، پھر حضور کے قدموں کی خاک ہوتی، ہماری آنکھوں کا سرما ہوتا۔ تو میرے محبوب نے یہی فرمایا تھا نا، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ضرور کلمہ پڑھیں گی۔ آج پورا طائف میرے نبی کے گیت گار ہے، غور کرنا۔ تو نصرانی حضور کا نام لے کے کیا کہتا تھا؟ جل جائے یہ نام۔ جب مدینہ میں حضرت بلال اذان پڑھتے تھے، وقت آیا کہ اس کا اپنا ہی غلام نا آگ لے کے آتا ہے تاکہ سردی دور ہو جائے۔ جیسے ہی آگ لے کے آیا، اس کے کمرے میں رکھی، آگ کا شرارہ ایک اڑا، اس کے بستر کو لگ گیا۔ جو کہتا تھا نا یہ نام جل جائے، اللہ نے اسی کے گھر کی آگ سے اسے جلا کے دکھایا ہے، اور جلو تم جو میرے نبی کے نام سے جلتے ہو، وہ کیوں جلیں جو میرے نبی کے نام کو جومتے ہیں۔ اور ایک شرارہ کافی تھا، نہ صرف وہ اکیلا جلا، بیوی بھی جل گئی، گھر بھی جل گیا، اس کی نوجوان اولاد جو باپ کے پیچھے بولتی تھی وہ بھی جل گئی۔ اللہ نے بتا دیا ہے
اور یہ کوئی پیدل خبر نہیں ہے، اس آیت کی روشنی میں یہ بات موجود ہے۔ کتنی بھی تفسیرات ہیں، سب مفسروں نے یہی واقعہ لکھا اس آیت کی روشنی میں کہ اس نصرانی کو پھر اللہ نے اسی کے گھر کی آگ سے جلا کے راہ کر کے بتا دیا ہے، اور میرے محبوب سے جلنے والوں ہم تمہیں جلا دیں گے، اور جو میرے محبوب کا نام لیتے ہیں وہ بھی زندہ، میرے محبوب بھی زندہ۔ غور کیجئے گا۔ اب دو باتیں عرض کرنی ہے، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، جہاں تک اس کی، بولیے گا، اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہاں ہمارے اسپیکر کی تو اللہ خیر کرے آواز دوسری گلی میں نہیں جاتی، اسی لیے کہا جاتا ہے، علماء اسی حدیث کو سامنے رکھ کے استدلال کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی فرما چکے ہیں کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کا اذان کی وجہ سے، تو پھر اذان کی آواز دور تک جانی چاہیے۔ اپنے اسپیکروں کو اور یہ آپ نے حدیثوں کے اسپیکر دیکھیں، اپنے پتوں کے شہر کے دیکھ لو، ان کا سپیکر اتنا مضبوط ہوتا ہے، آواز اتنی دور تک جاتی ہے، پوچھا جائے تو وہ دلیل کے طور پہ یہی حدیث بتائیں گے کہ میرے محبوب نے فرمایا کوشش کرو اپنی آواز کو دور تک پہنچاؤ۔ کیا بول نہیں رہے آپ؟ دور تک پہنچاؤ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جہاں تک مؤذن کی آواز جائے گی وہاں تک اگر لوگ اس مؤذن کا جواب دینا شروع کر دیں، مثلا مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا یقول مثل ما یقول، جیسے تم مؤذن کو سنتے ہو نا تم ویسے ویسے پیچھے کہا کرو۔ مؤذن کہے اللہ اکبر، مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی ایسے کہو۔ جب مؤذن کہے اشہد ان، تمہیں حضور کی ذات پہ درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ پہ پہنچے لا حول ولا قوت الا باللہ، جب حی علی الفلاح پہ پہنچے، اور اگر صبح کی اذان دے رہا ہے تو کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اتنا کہہ دو صداقتا و بررتا، لیکن لمبی بات ہے، آپ صرف اتنا کہہ دیں صداقتا، اگر اتنا بھی کہہ دیں گے تو معنی پورا ہو جائے گا اور آپ کو اس پورے جملے کا اللہ ثواب عطا فرما دے گا، اس لیے کہ آپ نے صداقتا کہہ کے یہ کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، اور جو نام بلند ہو رہا ہے نا یہ نام بھی سچا ہے، اور جس کا نام سچا ہے وہ خود کتنا سچے ہوں۔ اور جب مؤذن کہے اللہ اکبر پیچھے یوں کہو۔ حضور نے فرمایا جب اذان مکمل ہو جائے، جب اذان، یہاں بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے زیادہ تر مائیں بہنیں کرتی ہیں گھروں میں، اور اب تو بزرگ بھی یہی کہنا شروع ہو گئے، بلکہ گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو کہتے ہی یہ ہیں، جیسے مؤذن اذان ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ تو جواب آتا ہے محمد الرسول اللہ، لوگ یوں کہتے ہیں نا، بول نہیں رہے آپ؟ مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جیسے ہی وہ کہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے تم نے میری ذات پہ درود پڑھنا ہے، سب سے پہلے۔ حدیث کے لفظ پڑھ دیتا ہوں، فرمایا جب مؤذن اذان مکمل کرے تو پھر صلو، تم درود پڑھو علیہ، میرے اوپر۔ صحابی کہتے ہیں حضور وہ جو اذان والی دعا ہے وہ کب پڑھنی؟ حضور نے فرمایا وہ میری ذات پہ درود پڑھ کے پھر پڑھنی ہے۔ یہاں یا تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ کہہ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جواب دے دیا ہے لہٰذا خاموشی ہو گئی، یا پھر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ
جیسے ہی اذان مکمل ہوئی مؤذن بھی ہاتھ اسپیکر کے سامنے اٹھائی کھڑا ہوتا ہے. حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو مسئلہ ایک دفعہ بتا دیا جائے نا، آپ سمجھتے ہیں نا اس بات کو اچھی طرح کہ مسجد غوثیہ کا یہ جو ممبر ہے، اس ممبر پہ کبھی آج تک اچھی بات نہیں ہوتی. یہاں یا قرآن کی بات ہوتی ہے، سونے نبی کی سونی زبان کی بات ہوتی ہے. آپ کے مسلک کا ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں، یوں نہیں بیٹھتا. تو اذان کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے. اس کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی ہے اذان کے بعد والی. حضرت ابو محذورہ، یہ میرے محبوب کے دوسرے مؤذن تھے، حضرت ابو محذورہ. آپ تو شاید سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی حضرت بلال نے اذانیں دی ہیں. نہیں، حضرت بلال کی موجودگی میں اذانیں حضرت محذورہ بھی دیتے رہے. اور ایک نبی نے مؤذن تھے، حضور آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں قربان جاؤں ان کی آنکھوں پہ جن کو ظاہراً تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن کتنے خوش نصیب تھے کہ حضور کے سامنے اذانیں دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیے گا، جب وہ اذان دیتے تھے تو یہ زبان سے کلمات کہتے تھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو جو محبوب مسئلہ واضح کر دیں اور حضور کے فرمان کو صحابہ کرام واضح کر دیں، اس کے اوپر ویسے ہی عمل کرو جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. اس لیے کہ میرے محبوب فرمایا کرتے تھے، اگر تم میرے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلو گے تو پھر میرے صحابہ ستارے ہیں، آسمان کے ستاروں کی طرح تمہیں روشنی ملتی چلی جائے گی. اسی لیے بعض جگہ ایسی ہیں جہاں ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے. ہاتھ اٹھائے، اگر آپ کسی صحیح عالم سے پوچھو گے نا، جو یقیناً عالم ہے، تو وہ کہے گا کہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں اس موقع پہ ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے. بہت سارے موقع بیان کیے گئے جن موقعوں پہ ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے، اور یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ہاتھ اٹھانا بعض جگہوں پہ ضروری بھی نہیں ہے، اللہ زبان کے جملے بھی قبول فرما لیا کرتا ہے. غور کیجئے گا. اور اسی طرح سامعین کو بھی اسی طرح ہی دعا کرنی چاہیے. لیکن کیسے؟ جب مؤذن اذان مکمل کرے تو اس کے فوراً بعد حضور کی ذات پہ بولیے ثم صلو علیہ. مسلم کی روایت ہے، میرے اوپر سب سے پہلے درود پڑھیں. تو آپ درود مختصر پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی، لیکن پڑھنا پہلے واجب ہے یہ. اور حضور نے فرمایا جس نے میرا نام سن لیا نا، پھر اس نے میری ذات پہ درود پاک نہ پڑھا. تو اذان میں حضور کا نام سنا تھا نا، بول نہیں رہے آپ، سنا تھا نا، تو اب واجب ہو چکا ہے درود پاک. غور کیجئے گا، حضور نے فرمایا اگر کسی نے نہ پڑھا اور میرا نام سن کے، تو پھر ایسا شخص کل بروز قیامت اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے سے محروم کر دیا جائے گا. تو دین ویسے سیکھیے جیسے میرے محبوب نے سکھایا ہے، جیسے صحابہ کرام نے پہنچایا ہے. اس کے بعد آپ دعا کیجئے. اسے کہتے ہیں وسیلے والی دعا. کون سی؟ بول نہیں رہے آپ، کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں اس دعا کا نام یہی ہے، وسیلے والی دعا. حضور نے فرمایا وہ بعد میں کرنی ہے. اور وہ میں قربان جاؤں کہ جو دعا کی جاتی ہے اس میں بھی حضور کا وسیلہ ہی دیا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا جب یہ اذان جہاں تک پہنچتی ہے، یعنی اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، مؤذن کی آواز، وہاں تک اگر لوگ اس مؤذن کا جواب دے دیں تو فرمایا جو اجر اللہ مؤذن کو دیتا ہے وہی اجر اللہ جواب دینے والے کو عطا فرماتا ہے. اور پھر جہاں تک آواز جاتی ہے، جواب دینے والوں کی بیماریاں اللہ اذان کی برکت سے ختم فرما دیتا ہے. کل کے درس میں وضاحت کی تھی، کنڈی لگاؤ اذان کی آواز اندر کیوں آ گئی ہے، دروازے بند کرو، کہیں میٹنگ جو ہے وہ اذان ڈسٹرب کر رہی ہے. ہماری میٹنگیں اذان ڈسٹرب کرتی ہے. ہماری گفتگو جو ہوتی ہے نا دوستوں کی آپس کی، وہ مؤذن کی آواز ڈسٹرب کرتی ہے ہماری میٹنگوں کو. کتنے منحوس لوگ ہیں ہم کہ ہماری میٹنگیں اذان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہیں. اور دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو صحابہ کی زندگی میرے سامنے موجود ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
ان سے تو کسی نے پوچھا تھا نا کہ یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہوا کے لیے، جواب آتا ہے رکھی اس لیے ہے کسی طریقے سے بلال کی آواز میرے گھر میں بھی آ جائے۔ تو یہاں تو معاملہ سارے بند ہیں، اسی اندر لگے ہوئے ہیں، اور کئی تو فخر سے کہتے ہیں میرے گھر میں تو اذان کی آواز بھی نہیں آتی، میں نے تو اتنا سیو کیا ہوا ہے۔ منحوسا یہ تیری کوئی عقل مندی ہے کہ تیرے گھر میں اذان کی آواز بھی نہ آئے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ وہاں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جہاں اذان کی آواز آتی ہے، اور جہاں اذان کی آواز آئے شیطان 300 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ مؤذنین کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا جس نے 7 سال اذان دی، کتنے نام لے کے حضور نے سال تعین کیے ہیں، غور کرنا بڑی خوبصورت بات ہے، جس نے 7 سال مسلسل اذان دی، جس نے 7 سال، کتنے سال؟ 7 سال جس نے اذان دی، وہ میں قربان جاؤں اللہ اس شخص کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ بہت پکی روایت ہے، کتنے سال؟ تو خوش نصیبی ہے ایسے شخص کے لیے جو 7 سال سے زیادہ عرصہ تک اذان دیتا رہا، یہاں تک کہ اذان دیتے دیتے دنیا سے چلا گیا۔ حضور نے فرمایا 7 سال تک اذان دے تو جنت کی ضمانت اسے ہم دے دیتے ہیں۔ اور جو شخص حضور کے فرمان کو جیسے سنے، جیسے آپ نے مجھ سے سنا، آپ ایسے یہ بات آگے پہنچا دیں، تو حضور نے یہاں پہ بھی دعا کی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کے دانتوں کو، اس کے چہرے کو قبر میں بھی سلامت رکھے جو میرا فرمان سن کے آگے سنا دے۔ لیکن ہم نے یہاں جولیاں جھاڑ کے چلے جانا ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہم گھر جا کے ماں بہنوں کو بھی بتائیں کہ تم غلط کرتی ہو لہٰذا آج کے بعد یوں کرنا ہے۔ ہمیں کیا جانے کہ ہم دوست احباب کے اندر بیٹھے، ہماری تو گپ شپ ہی نہیں ختم ہوتی، ہم دین کا مسئلہ ہے کیا ان کے سامنے بیان کریں گے، ہمیں کیا لگے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ حالانکہ حضور فرمایا کرتے تھے میری امت کا ہر بندہ، منفرد بندہ، وہ مبلغ بن کے زندگی گزارے، یعنی جو سنے آگے سنائے، جو سنے آگے سنائے۔ لیکن یہ تو عالموں کا کام ہے نا، مفتیوں کا کام ہے جو لوگوں کو سنا دیں حضور کا دین، بس تمہارا کام ہے سننا اور اسے ضائع کر دینا۔ اور سنیے حضور کیا فرما رہے، جو سنے آگے سنائے اللہ اس کے چہرے کو قبر میں بھی سلامت رکھنا۔ اور قبر میں حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ناک پھٹتا ہے، کیا؟ اس لیے کہ یہاں ہماری ناک ہی ہم سے کور نہیں آتی نا، ناک کی کور نہیں ہوتی۔ یہاں کہا جاتا ہے نا فلاں بندے کی ناک بڑی اونچی ہے، بڑی ٹھوک والا ہے، بڑی نک والا ہے، یہ ہمارے پنجابیوں میں یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے قبر میں سب سے پہلے پیٹ نہیں پھٹتا، کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ ہو، ناک پھٹتا ہے، کیا؟ تو اگر اس ناک کو بچانا چاہتے ہو نا قبر میں، تو پھر حضور کا فرمان اگر ذہن میں رہ جائے، پہنچانا صحیح ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیا؟ پہنچانا صحیح ہے۔ اب یہ کتنی کو مشکل بات ہے کہ جس نے 7 سال تک اذان دی اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ میرے خیال بڑی ڈاڈی مشکل ہے جو کہ آپ کو یاد نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ آپ کسی مؤذن کے کان میں ڈال دیتے ہیں نا، تم سے حضور کا یہ فرمان سن کے اس کا شوق مزید بڑھ جائے گا کہ یار اتنی بڑی خوشخبری، اور وہ بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جن کی زبان سچی سچی سونی زبان والے محبوب مدینے والے سرکار فرما رہے ہیں جس نے 7 سال تک اذان دی اللہ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ آخری بات کروں گا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ حضور نے فرمایا جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، دریاؤں کی مچھلیاں، پانی کے اندر رہنے والے وہ تمام تر جانور، وہ اس مؤذن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ اس بندے کو کیوں نہیں معاف کر رہا جس نے تیرا سونا نام ہم تک پہنچایا ہے، جس نے تیرے محبوب کا سونا نام فضاؤں میں بلند کیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے کانوں تک بھی پہنچا ہے۔ اور تیرے لیے مچھلیاں، پانی کے اندر رہنے والے جانور دعا کریں، اور انسان نہ بھی دعا دیں تو تجھے تو جانوروں کی اگر دعا تیری حق میں قبول ہو گئی نا تو تیرے لیے بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے کہ میرے سامنے قرآن کا 19واں پارہ سورہ نمل موجود ہے، وہ فرماتا ہے اگر کیڑی کسی کے حق میں سفارش کرے تو میں تو کیڑی کی بھی مان لیتا ہوں۔ یہ تو قرآن ہے۔
میں تو اس کیڑی کی بھی بات سن لیتا ہوں۔ آخری بات جو کرنے لگا وہ یہ ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یوں میدان محشر لگا ہوگا، اللہ خود فرمائے گا، یہ کیسا منظر ہے، اللہ خود فرمائے گا کہ محبوب آپ کا بلال کہاں ہے؟ چونکہ مؤذنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اچھا، سردار بھی ہر بندہ اپنے شعبے کے اندر ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے شعبے کے اندر، اپنے شعبے کے لوگوں میں کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے۔ اگر میں ایک جملہ بولوں تو بڑی محبت والا ہے، پوری کائنات میں، پوری کائنات کے سردار اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، اور جن کو اللہ نے سردار بنایا ہے نا وہ میرے محبوب ہیں۔ فرمایا پوری کائنات کا سردار میں نے تمہیں بنایا ہے، اب آگے تم جسے چاہو سردار بناتے چلے جاؤ، جسے۔ اس کے ایک سادہ سی مثال دوں گا، قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غنی بنایا ہے۔ کیا بولیے؟ غنی بنایا ہے۔ لیکن آج تک آپ نے سنا کہ مولویوں نے ممبروں پہ کہا ہو کہ حضور بڑے غنی تھے؟ مولویوں نے تو حضور کے بارے میں تمہیں بتایا یہ ہے کہ حضور کے گھر میں چولہا ایک دفعہ جلتا تھا، دوسرے ٹائم نہیں چلتا تھا، اور بدبختوں پوری کائنات کے سردار ہیں، تم ان کی غریبی پیش کر رہے ہو کہ ان کی دولت پیش کر رہے ہو؟ ظالموں، جو بات کرنی وہ تو کم از کم ٹھیک کرو، مجمع کے اندر کرنا کیا چاہتے ہو؟ میرے محبوب کو یوں پیش کرو گے لوگوں کے سامنے؟ یوں کیوں نہیں پیش کرتے؟ میرے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب، جن کا میں شاگرد ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے یوں کہا کرو، وہ پوری کائنات کے سردار تھے، اگر خود نہ بھی کھاتے تھے تو دوسروں کو تو کھلا دیا کرتے تھے۔ تو کیا بتانا چاہتا ہے کہ تیرا گھر 3 ٹائم چولہا جلتا ہے، حضور کے گھر میں جلتا نہیں تھا؟ اپنے محبوب کو لوگوں کے سامنے یوں پیش کرے گا؟ غور کیجئے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہاں میں قربان جاؤں، حضور نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت عثمان غنی، نام غنی لگا ہے نا ساتھ، بولیے، یہ غنی نام میرے محبوب نے دیا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا کہ حضور غنی ہے، میں آیتیں پڑھ سکتا ہوں، قرآن نے کہا کہ حضور غنی ہے، لیکن میرے محبوب کو غنی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے نا۔ جو اللہ نے محبوب کو غنی بنایا ہے، محبوب نے آگے حضرت عثمان کو غنی بنا دیا ہے۔ تو ہم مثال، سیمپل کے طور پہ مثال رکھی ہے کہ میرے محبوب جس کو جو چاہیں بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ آج غنی کہیں گے نا تو سب کا ذہن حضرت عثمان پاک کی طرف جائے گا، اس لیے کہ مشہور ہی وہی ہے غنی کے نام سے۔ لیکن یاد رکھنا، کبھی کسی سے پوچھو تو صحیح، مفتی کا عالم سے، انہیں غنی بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے؟ جواب آئے گا نہیں، اللہ کے محبوب نے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ کس نے؟ جس کا مطلب ہے وہ جسے جو چاہیں بنا سکتے ہیں، جسے جو چاہیں۔ اچھا، مجھے مشکوک لگ رہے ہیں کچھ لوگ، یہ جملہ آپ کو بلند آواز سے بولنا پڑے گا، وہ جسے جو چاہیں، وہ جسے جو چاہیں، وہ جسے جو چاہیں، وہ جسے جو چاہیں بنا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذنوں کا سردار بھی تو انہوں نے بنایا ہے نا۔ فرمایا کہ اللہ میدان محشر میں خود آواز دے گا حضرت بلال کو۔ پڑھیے نا وہ اذان جو مدینے میں پڑھا کرتے تھے، حضرت بلال وہاں اذان دیں گے، اور حضرت بلال جب اذان دیں گے تو میرے محبوب خود فرماتے ہیں سارے مؤذنین جمع ہے نا، مؤذنین سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اذان تو ہم بھی دیتے تھے، اذان تو ہم بھی دیتے تھے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کے بلال کو بلایا ہے، اچھا اگر تم بھی دیتے تھے تو پھر بلال کے پیچھے پیچھے ہو جاؤ، یہ جدھر جائیں گے وہ رستہ جنت کو ہی جائے گا۔ شوق سے اذان پڑھو، کس سے؟ بولیے، کس سے؟ شوق سے اذان پڑھو اور محبت سے اذان پڑھو، اسے ڈیوٹی سمجھ کے اذان نہ پڑھو، بلکہ فخر کرو کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے اور میں اللہ کا نام صبح و شام بلند کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما۔